درود بے شمار حضرت محمد اور ان کی آل پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج میں آپ کو ایک عمل مبارک بتاؤں گا دل کی گھبراہٹ دور کرنے کے لیے۔ گھبراہٹ کسی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، ٹینشن کی وجہ سے، ڈپریشن کی وجہ سے، بلڈ پریشر ہائی لو وغیرہ کی وجہ سے، یا جس وجہ سے بھی ہو، تو آپ اس کے لیے یہ روحانی علاج کرو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ میں آپ کو ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کو کوئی بھی اگر خدا نخواستہ دل کا عارضہ لاحق ہے، تو آپ سے یہ گزارش ضرور کروں گا کہ جو بھی ڈاکٹر ہے، جو معالج ہے، اس سے آپ لازمی جو بھی ہے اس کی ہدایات آپ لازمی فالو کریں۔ لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جو روحانی طور پہ آپ جب علاج کرتے ہو تو پھر اس میں بہت زیادہ برکت بڑھ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، عمل مبارک آسان سا ہے، اتنا مشکل نہیں۔ اس کو آپ نے جب تک آپ کی گھبراہٹ دور نہیں ہوتی تب تک آپ نے کرتے رہنا ہے۔ میں پہلے آپ کو ہدایات بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں آپ کو فرض کریں 3 دن لگیں، 7 دن لگیں، 11 دن، 21 دن، 41 دن، آپ نے اس کو کرتے رہنا ہے، اس کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ ذہن رکھنا ہے کہ جو مریض ہے وہ خود بھی کر سکتا ہے، اور جو مریض کا فیملی کا کوئی ممبر ہے یا باہر کا کوئی بھی بندہ ہے جو کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے شروع کس دن کرنا ہے بھائی؟ شروع کسی بھی دن کر سکتے ہو، لیکن جمعہ جمعرات کرو، پیر والا دن کرو تو بہتر ہے۔ میں رپیٹ کر رہا ہوں کہ کسی بھی دن شروع کر سکتے ہو، لیکن جمعے والا دن ہو جائے، جمعرات والا دن ہو جائے، یا پیر یعنی کہ منڈے والا دن ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کے علاوہ جو تاریخیں پھر وہی بات ہے کہ جو بھائی اسلامی مہینے کی جو پہلی 15 دن ہوتے ہیں نا، وہ ہمیشہ بہتر ہوتے ہیں شفا کے لیے۔ تو کوشش کریں کہ اسلامی مہینے کے جو پہلے 15 دن ہیں وہ آپ سرچ کریں گوگل سے، اگر کسی کو نہیں پتہ تو پہلے 15 دنوں کے اندر جو بھی پیر کا دن، جمعے والا دن، جمعرات والا دن آئے تو وہ آپ اس دن عمل کرو، تو اس کا اثر انشاءاللہ، یعنی کہ اس دن آغاز کرو، تو اس دن کیا ہوگا کہ اس کا عمل کا اثر جو ہے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ باتیں آپ کو کوئی نہیں بتاتا، میں صرف اس لیے بتاتا ہوں کیونکہ یہ میرا وہ کہہ لیں کہ یہی اس چینل کی خصوصیت ہے کہ ہر چیز کلیئر کی جاتی ہے آپ کو۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ نماز ظہر کے بعد آپ نے کرنا ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ فکس جگہ فکس ٹائم رکھیں آپ، کیونکہ فکس جگہ فکس ٹائم رکھیں گے تو اس سے جب آپ عمل مبارک کرتے ہیں تو اس میں جو برکت ہے، روحانیت ہے، وہ بڑھ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، تو ہر چیز فی الحال میں نے کلیئر کر دی، دن بھی آپ کو بتا دیے، ٹائم بھی آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد تاریخ بھی آپ کو بتا دی۔ اب بھائی فکس جگہ فکس ٹائم رکھنا ہے، اور جب بھی عمل کرنا ہے آپ نے تو نیچے زمین پہ بیٹھ کے آپ نے کرنا ہوتا ہے۔ زمین کے بیٹھ کے یہ نہیں ہوتا کہ زمین مٹی ہو، زمین چاہے وہ اوپر لکڑی ہے، کوئی ہارڈ بورڈ ہے، کارپیٹ ہے، کچھ بھی ہے، اس کے اوپر جائے نماز بچاؤ۔ ٹھیک ہے، اگر تو بالکل مٹی والی جگہ پہ آپ کا سین کچا ہے وہ تو بہت ہی اچھی بات ہوتی ہے، لیکن آج کل ادھر بات ہے نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے، تو آپ کوشش کرنا کہ زمین کے ساتھ جتنا اٹیچ ہو سکتے ہیں اس پہ جائے نماز رکھو، اس طرح آپ عمل مبارک کرو۔ یہ میری بات کا مقصد ہے کہ بیڈ پہ بیٹھ کے، صوفے پہ بیٹھ کے یہ عمل مبارک جو ہے نا، اس طرح کے عملیات یا وظائف ان میں اثر کم ہو جاتا ہے۔ مثلاً آپ صوفے پہ بیٹھ کے کھا رہے ہو، بیڈ پہ بیٹھ کھا رہے ہو تو وہ اثر کم ہوتا جائے گا۔ اسی طرح پھر آپ جب اکیلے ہو کمرے میں تب آپ نے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، بچے رو رہے ہوں، کوئی بندہ ساتھ بیٹھا ہو تو بہت ساری بات ٹینشن ڈائیورٹ ہوتی ہے، اور اس طرح اثر بھی پورا نہیں ہوتا۔ تو ان شارٹ کیا ہے کہ بھائی باوضو حالت میں، خاموشی کی حالت میں آپ نے یہ عمل مبارک کرنا ہے، اور جب بھی عمل کرنا ہے تو پورا ڈوب کے کرنا ہے۔ ڈوب کے کرنے سے یہ ہے کہ آپ نے پورا یہ کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے کہ یہ جو میں عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اس میں اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ضرور اثر پڑے گا۔ ٹھیک ہے بھائی، باقی ہر چیز تو میں نے آپ کو کلیئر کر دی۔ اب کرنا کیا ہے کہ بھائی یہ پارہ نمبر 13 ہے، سورۃ الرعد، ٹھیک ہے، اس کی آیت نمبر 28 ہے، یہ اسکرین شاٹ بھی آ رہا ہے، یہ آپ نے پڑھنی ہے 41 دفعہ۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جب بھی آپ نماز ظہر پڑھو گے، نماز ظہر کے بعد وہ پانی اپنے سامنے رکھ لو گے کھلے برتن میں، اس کے اوپر یہ 41 مرتبہ آپ نے دم کرنی ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کم از کم پڑھ لو، زیادہ پڑھ لو تو اچھی بات ہے، لیکن وہ آپ نے پانی کے اوپر جو کھلا منہ والا برتن ہوگا اس کے اوپر آپ نے 41 دفعہ پڑھ کے دم کرنی ہے۔ میں رپیٹ کر رہا ہوں کہ نماز ظہر پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ کم از کم درود شریف پڑھنا ہے جو نماز پڑھتے ہو، اور پھر درمیان میں 41 مرتبہ سورہ رعد کی یہ آیت نمبر 28 پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا تلفظ میں خود اس لیے نہیں کہہ رہا کیونکہ آپ خود نہ یوٹیوب سے چیک کرنا، میرے سے کہیں جلدی میں غلطی نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ 28 دفعہ پڑھ کے پھر آپ نے 3 بار یا 7 بار پھونک مارنی ہے، اور یہ مریض خود بھی کرے یا پھر مریض کا کوئی بہن بھائی دوست
ماں باپ کوئی بھی مطلب بیٹا بیٹی کوئی بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہر روز کرنا ہے، ہر روز وہی بندے نے پانی پینا ہے اس کو، اور نیت یہی ہونی چاہیے کہ گھبراہٹ دور ہو جائے۔ اور جب بھی آپ دیکھیں دل کا مسئلہ جو ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا ہے، تو مطلب اس کے بعد آپ کی مرضی ہے کہ اس عمل کو جاری رکھو یا نہ رکھو۔ لیکن میں پھر رپیٹ کر رہا ہوں کہ جو بھی ادویات ہیں وہ آپ نے اپنی جاری رکھنی ہے، ان میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی، کیونکہ ادویات کے ساتھ جب روحانی طور پر عمل مبارک کرو تو اس میں جو برکت ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور وضو حالت میں کرنا ہے۔ عورتیں ظاہر بات ہے مخصوص ایام کے دوران میں عمل مبارک نہیں کر سکتی، جب مخصوص ایام آئیں گے تو وہ مطلب جتنے دن کا ان کا وہ عمل ہے وہ پیچھے سے مطلب ظاہر بات ہے وہ خیر اس کو گننے کی تو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ مطلب اس میں تعداد تو فکس نہیں ہے، جب تک گھبراہٹ ختم نہ ہو یہ عمل کرنا ہے۔ تو اس میں یہ ضرور ہے کوشش کرنا کہ ایک ہی بندہ عمل مبارک کرے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فرض کریں گھر کا کوئی ایک بندہ جو نارملی عمل مبارک کرتا ہے وہ کسی دن بزی ہے، تو اس کی جگہ دوسرا بندہ بھی عمل کر سکتا ہے۔ لیکن یہ میں ریکمینڈ کروں گا کہ یہ کوشش یہی کرنی ہے کہ ایک ہی بندہ جو ہے نا وہ سارا مطلب عمل مبارک کرے، چاہے مریض خود کر لے، چاہے وہ اس کا کوئی بھی مطلب بہن بھائی دوست وغیرہ کر لے، ٹھیک ہے بھائی۔ اب یہ بات کلیئر ہوگی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ کوئی بھی جو ہے بندہ کوشش کریں گھر میں سے وہ بندہ عمل سٹارٹ کرے جس کی روحانیت تھوڑی سی بہتر ہو، مطلب جو نماز پڑھتا ہو، روزے نماز صلات کا مطلب پابند ہو، ٹھیک ہے، وہ اس کی روحانیت زیادہ اثر مطلب کرتی ہے۔ اور باوضو حالت میں کرنا ہے، خوشبو لگا کے عمل کر لینا تو وہ مطلب اچھا ہوتا ہے، جس طرح وہ ہوتا ہے نا اگربتی عطر وغیرہ لگا لو تو اس سے انشاءاللہ کیا ہوگا کہ وہ اثر پڑ جائے گا، ٹھیک ہے، اچھا بڑھ جائے گا۔ اور بھائی یہ ہے کہ پانی میں نے جیسے کہ بتایا مریض کو روز پلانا ہے۔ اگلے دن جب آپ عمل کرو گے تو اس سے بعد پھر اسی جو کل مطلب ایک دن جو پہلے فرض کریں پہلے دن جو عمل مبارک کیا ہے وہ والا پانی اگر بچ جاتا ہے اگلے دن تو اسی میں مزید پانی شامل کر کے مزید پڑھائی کرتے جائیں، ٹھیک ہے نا۔ مطلب یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ پہلے دن جو عمل کیا اگر دوسرے دن وہ پانی نیا ڈالنا ہے، نہیں بھائی وہی آپ مکس کرتے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ آپ کے اوپر ہے، ٹھیک ہے نا بھائی۔ تو یہ باتیں آپ نے غور سے سننی ہے، ہر چیز میں نے آپ کو کلیئر کی ہے۔ یہ مطلب کوئی بھی آپ کو اس طرح اتنی تفصیل سے مجھے یقین ہے کہ کوئی بھی نہیں بتاتا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو میں نے آپ کو ہر چیز بتائی ہے، اور باقی انشاءاللہ مطلب کوئی بھی آپ کو چیز سمجھ نہیں آتی فرض کریں تو آپ مجھ سے ضرور پوچھا کریں۔ اور کوئی بھی ایسی بات ہے مطلب جو لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں واٹس ایپ پہ، تو ان کے لیے یہ میری گزارش ہے کہ بھئی آپ جب آڈیو پہ میسیج کرتے ہیں تو پھر آپ ویٹ کیا کریں، کیونکہ پھر کبھی کبھی ہوتا ہے کہ میں جلدی جواب نہیں دے سکتا، تو اس لیے آڈیو میسیج کر کے بس صرف تھوڑا سا ویٹ کیا کریں۔ اگر ایک دن دو دن تک میں رپلائی نہ کروں تو پھر آپ مطلب دوبارہ مجھے ریمائنڈر دے سکتے ہو بھائی۔ باقی مجھے یہ امید ہے کہ میں نے ہر چیز بالکل کلیئر بتا دی ہے۔ پھر بھی کوئی چیز سمجھ آئے تو مجھ سے پوچھیں، اور برائے مہربانی جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں، دعا میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ بہت جلد کسی اچھے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمیشہ کی طرح اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے خصوصی زمان میں رکھتے ہوئے آپ کے تمام جائز حاجات کو پورا کرے، ہم سب کو ہدایت بخشے۔ دعا میں یاد رکھنا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔